گناہ ہے۔ ہوتا یوں ہے آج کل کے دور میں، اگر امانت سپرد کرنے والا طاقتور ہو تو پھر اس کے امانت میں ہم خیانت نہیں کرتے، اسے ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر کمزور ہے یا برابر کا ہے، یار کیا کر لے گا، کوئی بات نہیں، اسے باتوں میں ٹرکا دیں گے، ایسے ہی بعد میں اس کو راضی کر لیں گے کسی طرح۔ خدا کا خوف دل میں نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے ہر کام، ہر معاملہ۔ اللہ رب العزت کی کبریائی کو، اللہ رب العزت کی طاقت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک بدو آئے دیہاتی، انہوں نے نماز پڑھی بہت تیزی سے، بہت جلدی جلدی نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ ادھر آؤ، اسے ڈانٹا کہ نماز اس طرح پڑھتے جس طرح تو پڑھ رہا تھا، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ، اتنی تیزی سے پڑھ رہے تھے، دوبارہ پڑھو نماز۔ تو پھر اس بدو نے دوبارہ نئے سرے سے نماز آرام سے تسلی سے پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلایا کہ ادھر آؤ، کہ اب بتاؤ آپ کی جو پہلی نماز تھی وہ بہتر تھی کہ یہ دوسری نماز بہتر ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ پہلی نماز بہتر ہے، میری پہلی نماز بہتر تھی اور مجھے اچھی لگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیوں؟ پہلی نماز تو نے تیز تیز کر کے پڑھی، یہ نماز ٹھیک پڑھی۔ تو اس بدو نے کہا پہلی نماز اگرچہ میں نے تیز پڑھی لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، دوسری نماز میں آپ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، پہلی نماز میں اللہ کی ڈر سے پڑھ رہا تھا، یہ دوسری نماز آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے پڑھی۔ تو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف سامنے ہو تو پھر انسان گناہوں سے رکتا ہے، اس میں زیادتی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ یہاں ایک اور اللہ رب العزت نے مسئلہ بیان، یہ جو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حکومتی مناصب یہ بھی امانتیں ہیں، اہل کو عہدہ دینا چاہیے، جو عہدے کا اہل ہو، منصب کا اہل ہو، اس کو کرسی پہ بٹھانا چاہیے۔ نہ اہل کو عہدہ دینا، نہ اہل کو کوئی پوسٹ دے دینا، یہ خیانت کرنا ہے، یہ خیانت کے زمرے میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب کا نام ہے جمع الفوائد، اس میں ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری سپرد کر دی گئی ہو، کیا مطلب؟ MNA بن گیا، MPA بن گیا، وزیر بن گیا، نمبردار بن گیا، اب اس کے پاس پوسٹیں آ رہی ہے، اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس کو، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، یعنی یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ اس عہدے کا اہل ہے یا نہیں ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے دے دیا، میرے دوست کا بیٹا ہے دے دیا، سفارش بڑی مضبوط آئی ہے دے دیا۔ رشوت بھی لے لیتے ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ اس کو عہدے پہ بٹھا دیا، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو اس طرح کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، نہ اس کی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ نفل عبادت قبول کی جائے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، ایسے شخص کے سپرد کیا کہ اس کو علم میں تھا، اس کو اس بات کا علم تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے قابل اور اہل تھا، میں نے دوسرے کو دینا تھا، تو اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، آدمی کے ذمہ گھر کا سربراہ ہے، ہوتا ہے نا، گھر کا سربراہ ہے، اچھی طرح جانتا ہے گھر کا سربراہ کہ اس کام کا اہل میرا بھتیجا ہے، میرا بیٹا نہیں ہے،
وہ اپنے بیٹے کو ترقی دے دیتا ہے گھریلو معاملات میں، بھتیجے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ خیانت کرنا ہے، یاد رکھو۔ جو جس چیز کا اہل ہے اسی کے حوالے کر دینا چاہیے۔